من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 15 شعبان کی جو خوبصورت رات ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات تھی اور جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر پوچھا کہ جبریل یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 15 شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، زانی نہ ہو اور عادی شرابی نہ ہو، سود خور نہ ہو۔ یہ لوگ بھی بخشے جا سکتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور چوتھی رات کا حصہ جب گزر گیا، یعنی چوتھا پہر گزر گیا رات کا، تو پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے۔ میں نے دیکھا تو جنت کے 8 دروازے کھلے تھے اور جنت کے پہلے دروازے کے اندر فرشتہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ آج کی رات جو آدمی رکوع کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر میں نے دوسرے جنت کے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ وہاں بھی موجود تھا اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کر لیا ہے۔ پھر میں نے تیسرے دروازے کی طرف دیکھا تو تیسرے دروازے کے اندر بھی ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج کی رات جس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور پھر چوتھے دروازے کے اندر بھی میں نے فرشتے کو دیکھا، وہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس رات کے اندر اللہ کا ذکر کیا۔ اور 5ویں دروازے کے اندر ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا کہ آج جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور 6 دروازے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں بھی فرشتہ موجود تھا اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ آج پورے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور 7ویں دروازے کے اندر جو جنت کا 7واں دروازہ تھا اس کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر ایک فرشتے نے یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا اپنا دامن دراز کرے کہ اس کو اس کی طلب کے مطابق عطا کیا جائے۔ پھر 8ویں دروازے کے اندر ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ وہ بخشش مانگے اور آج کی رات اسے بخش دیا جائے۔ میں نے کہا جبریل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آغاز شب سے لے کر طلوع فجر تک دروازے آج کی رات یعنی کھلے ہیں، اور اس رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے انسانوں کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ تو اس مبارک رات کے اندر ضرور اللہ کی بارگاہ کے اندر گر گڑائیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی اس جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے، اور سال کے بعد یہ رات پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ زندگی اور موت کا سارا کنٹرول اس کے دست قدرت کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک لمحے کی بھی اگر کسی کو مہلت نہ دے تو کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھیے اور 15 شعبان کی رات کے اندر خوب دل لگا کر، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
السلام علیکم۔